اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 سفر المظفر۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین اور اصحاب ایکا کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قوم شرک و بت پرستی میں مبتلا ہونے کے علاوہ تجارتی لین دین میں دھوکے بازی، ناپ تول میں کمی، لوٹ کھسوٹ اور ڈاکہ زنی میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان تمام برائیوں سے باز رہنے، ایمان و توحید قبول کرنے کی دعوت دی، مگر ان نافرمان اور مختلف گناہوں میں مبتلا قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور پوری قوم آپ کو شہر بدر کرنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگی اور آپ کی عبادت و نماز کا مذاق اڑانے لگی۔ پھر بھی حضرت شعیب علیہ السلام برابر ان کو سمجھاتے رہے۔ قوم لوط اور دوسری نافرمان قوموں کے برے انجام کا تذکرہ کر کے ڈراتے رہے، مگر یہ بدبخت اور نافرمان قوم ضد اور ہٹ دھرمی میں بڑھتی ہی چلی گئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی آگ اور زمینی زلزلے سے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر حضر موت چلے گئے اور 140 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، قحط سالی دور ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کی وجہ سے مسلسل 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ وہ آدمی اگلے جمعے کو آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے مکانات گر گئے اور راستے بند ہو گئے اور جانور مر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اے اللہ، ٹیلوں اور پہاڑیوں اور نالوں اور درخت اگنے کی جگہوں میں برسا۔ دعا کرتے ہی مدینہ سے بادل چھٹ گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی و موت دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ خلاصہ، ان باتوں پر ایمان لانا اور اس کا یقین رکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، میت کو قبر میں رکھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول کی ملت پر ہم دفن کرتے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے کام کرنے پر صدقے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ لازم ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کو جانور پر سوار کرنے میں یا اس کا سامان رکھنے میں مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات کسی کو بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال و اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، اور ایسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، موت کا آنا یقینی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تم کو ہر حال میں موت آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں محفوظ رہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قبر کیا کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں غربت، وحشت اور کیڑوں کا گھر ہوں، میں آگ کا تنور یا جنت کا باغ ہوں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ: جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، یعنی شوربہ زیادہ رکھو، اپنے پڑوسیوں کی خبر رکھو اور ان میں تقسیم کرو۔